نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، آج صرف اور صرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو سلام کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ سلام ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے گزشتہ تقریباً 2 سال پاکستان کے اندر سانس لیا اور اس جبر کے موسم کے اندر زندہ رہے، اور سلام ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جن نے پاکستان کی تمام تر قوتوں، طاقتوں، ہیبتوں، جبروتوں اور مقتدر قوتوں کے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ یہ لوگ مدتوں اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، اگر ہم یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اگر ایک شہر کے اندر ایک بڑی تعداد کے لوگوں کو گرفتار کر لیں اور پھر مدتوں ان کے والدین کو ان سے ملنے نہ دیں اور ان کی چیخیں جو ہیں وہ بھی لوگوں تک نہ پہنچ سکیں، تو ایک خوف کی فضا پیدا ہو جائے گی اور لوگ ڈر جائیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم پاکستان کے تمام میڈیا چینلز کے اوپر پابندی لگاتے ہوئے انہیں صرف ایک خاص نوعیت کی خبریں دیں گے اور ان کے لیے شجر ممنوع ہوگا کسی ایک شخص کا نام، تو شاید لوگ بدل جائیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو یہ چہرہ دکھائیں گے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم جس کو چاہیں اٹھا لیں اور جب چاہیں اٹھا لیں اور جتنی بار چاہیں اٹھا لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ بڑی دردناک ہے، المناک ہے۔ ایسے واقعات بار بار ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 2 سال جیسے واقعات اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ہوتے تھے لوگ، وہ جو کہتے ہیں لوگ بکتے تھے، مگر اتنی بھی آسانی نہ تھی۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ راستہ نکل آتا تھا۔ پاکستان میں مسنگ پرسنز کا رواج تو ویسے بھی 2007 کے بعد پڑا ہے، اگرچہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک دلائی کیمپ کے جو مسنگ پرسنز طاری وغیرہ 6-7 لوگ تھے، اس کے علاوہ نہیں تھے۔ سیاستدانوں کو قتل کرنے کا رواج پہلے بھی تھا، اور اس کے بعد اس میں بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کم سے کم کوئی 25 سے زیادہ 2 درجن سے زیادہ لوگوں کو، اپنے مخالفین کو قتل کروایا تھا، لیکن اس دفعہ صورتحال بالکل مختلف ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود پاکستان کی اس 25 کروڑ عوام کے بارے میں الیکشنز کی مختلف قسم کی ہائی پاورڈ میٹنگز کے اندر اکثر شریک ہوتا رہا ہوں۔ اس دفعہ چونکہ میں ایک باہر کا آدمی تھا، لیکن مجھے پورا اندازہ ہے کہ وہاں بہت سارے لوگوں نے کتنی شاندار قسم کی بریفنگ بنا کے دی ہوں گی کہ سب سے پہلے کہا گیا ہوگا کہ اگر ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں اور وہ جیل کے اندر بند ہو اور اس کی تقریر کے اوپر پابندی ہو، تو سر بھول جاتے ہیں لوگ، سر یہ کیا بات ہے، لوگ قائد اعظم کو بھول گئے، لوگ فاطمہ جناح کو بھول گئے۔ وہ فاطمہ جناح ہاری نہیں تھی، میں نے منطقیں سنی ہوئی، فاطمہ جناح ہاری نہیں تھی۔ اس کے بعد جنگ ہوئی اور 1965 کی جنگ ہوئی، لوگ بھول گئے۔ یہ چند لوگ اس طرح کے 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صحافی قسم کے، انٹلیکچوئل قسم کے، یہ بار بار فاطمہ جناح کی بات کرتے رہتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کو لوگ بھول نہیں گئے، کتنی بڑی شکست ہوئی، کون یاد رکھتا ہے، کس کو یاد ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہم نے کیا کیا تھا؟ بلوچستان کے اندر ہم نے 4 سال انسرجنسی تھی، اس کے اندر ہم نے ایکشن کیا، لوگ بھول گئے۔ یہ بڑی دلیل دی جاتی ہے، خاص طور پہ دلیل دی جاتی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اسی لیے اس کے حساب سے پلان بنتا ہے، اور بڑی ہوشیاری سے، بڑی چاپلوسی سے ایک یہ پلان بنایا گیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے اور وہ ہو تو لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب کی سنوائی نہیں ہوگی، جب ان کا کیس جیل کے اندر ہوگا اور اس کے بعد کوئی وکیل ان کی گفتگو سننے کو تیار نہیں ہوگا، تو لوگ مایوس ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ بس ایسے ہی گزارا کرنا ہے، لوگ کی ڈھارس ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یار کافی ہو گیا۔ جب عمران خان کی نہیں سنتا تو میرے جیسے آدمی کی، جو کہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنی ملازمت پہ نکلتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، اس کی کون سنے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ ہم اب بس جیسے وہ غریب آدمی ہوتا ہے نا کہ ہم نے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے، ہمارے باپ نے بھی ایسے گزاری تھی، ہمارے دادا نے بھی، یہ بھی ان کو نہ کر
پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پوری پارٹی کو جس طرح شیٹر کیا، یہ بھی پورے 2 سال کا پورا عرصہ تھا، اور وہ یہ عجیب و غریب فیشن تھا، یہ فیشن سے پہلے نہیں تھا، اور بڑی ذہانت سے کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد ان کے بعد پر لوگ حاضر ہوئے، کچھ 3-4 کا انٹرویو کروایا گیا، 1-2 کو کہا گیا کہ تم سامنے آ کے بتاؤ کیا صورتحال ہے، بہت خوفناک حد تک تم سکینڈلائز کرو چیزوں کو، اور پھر پریس کانفرنسز کا جو چلا ہے یہ سب کچھ ہو گیا۔ الیکشن ڈے کی پلاننگ بڑی کمال کی ہوا کرتی ہے، اور الیکشن ڈے کی پلاننگ کے بارے میں نے کل بھی بہت تفصیل سے عرض کیا تھا کہ 5 مختلف طریقے ہوتے ہیں جن سے دھاندلی کی جاتی ہے، لیکن اس قوم نے ان 5 طریقوں کو شکست دے کے ان کے منہ پر اس زور کا تماچا مارا ہے کہ ابھی تک شاید جبڑا بھی ہل رہا ہوگا۔ سلام ہے اس پاکستان کی قوم کو کہ جس پاکستان کی قوم نے جو ووٹ ڈالا ہے تو ان کو کوئی پرچی پر یہ لکھنے والا بھی نہیں تھا کہ تمہارا ووٹ نمبر کون سا ہے، ان کو کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں تھا کہ تمہارا پولنگ سٹیشن کون سا ہے، ان کو کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں تھا کہ عمران خان نے کس کینڈیڈیٹ کو نامینیٹ کیا ہوا ہے، اور اس کا قومی اسمبلی کا امیدوار کون سا ہے، اور اس کا صوبائی اسمبلی کا امیدوار کون سا ہے۔ ان کو کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں تھا کہ اس کا انتخابی نشان کون سا ہے، ورنہ تو بلہ چلتا تھا۔ ان کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنے والا نہیں تھا کہ صبح سویرے ایک بس آئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو لے کے پولنگ اسٹیشن تک لے جائے۔ ان کے لیے کوئی چنگچی رکشا کوئی نہیں تھا، ان کے لیے کوئی پولنگ اسٹیشن کے آس پاس بریانی بانٹنے والا، پولنگ اسٹیشن کے آس پاس شربت پلانے والا کوئی نہیں تھا، ڈھارس بنانے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ ان کے پاس وہاں پر کوئی ایسا پولنگ بوتھ کے باہر جو کیمپ لگا ہوتا ہے، ان کے پاس کسی ان کے عمران خان کا جس سے وہ محبت کرتے تھے اس کا کیمپ تک موجود نہیں تھا۔ یہ پہلا الیکشن ہے جس کے بارے میں شاید اس وقت لوگ اس کا اندازہ نہیں کر رہے کہ یہ کیا کر دیا ہے پاکستان کے عوام نے۔ یہ پہلا الیکشن ہے جس کے اندر پاکستان کے 22 کروڑ عوام بمقابلہ پاکستان کی مقتدر قوتیں آئی ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے اس 2 سال کی ذلت و رسوائی کے مقابلے میں ووٹ دیا ہے، انہوں نے اس 2 سال کی اذیت کے مقابلے میں ووٹ دیا ہے، انہوں نے یہ ووٹ جو ہے یہ اپنے اینگر کا اظہار کیا ہے۔ لیکن 2 دن سے جو صورتحال چل رہی ہے، اب جو میرے سامنے اس وقت ریزلٹس ہیں، اب یہ وہ حرکت ہے کہ جو حرکت پاکستان کے اندر ایک ایسا عدم استحکام پیدا کر سکتی ہے جس کے نتیجے کے اندر کئی مہینوں تک انارکی چل سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر کوئی گفتگو کروں، میں بنیادی طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انتہائی درد دل کے ساتھ اور انتہائی عاجزانہ طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو یہ آخری موقع ملا ہے کہ وہ جمہوری راستے کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے حکمران منتخب کریں۔ آپ نے اس کے اوپر پہلی ضرب کاری جو لگائی، اس ضرب کاری نے ان کا یہ ایمان جو ہے وہ کل رات سے متزلزل کر دیا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی پولنگ حلقے ہیں، اب اگر میں یہاں گنوں، میرے سامنے موجود ہیں 255 NA 255 تک، تقریباً 260 کے قریب جو ہیں حلقے جو ہیں جن میں الیکشن ہوا ہے، ان الیکشن کے یہ آروز تھے۔ ان میں کچھ آروز کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، سندھ کے جو علاقے تھے وہاں پر حالات ہی ایسے ہیں، لیکن بلوچستان کے علاقے اور خاص طور پہ پنجاب کے علاقے کے آروز اور کچھ حلقے KP کیس کے، جن کے اوپر سب کو پتہ ہے کہ پریشر پڑا ہے۔ اب یہ بات نہیں چھپتی، مثلا میں ایک ایسے حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں ایک RO جو تھا وہ اس کو باقاعدہ میسج آیا، اور وہ میسج اس نے پڑھ کے دکھایا لوگوں کو کہ یہ دیکھیں مجھے میسج آیا ہے کہ شامت آ جائے گی اگر تم نے ایسا نہ کیا جیسا نواز شریف کے ساتھ
کے حلقے میں ہم نے کیا ہے، نواز شریف اور یاسمین راشد والے حلقے کا، کیونکہ کیا یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ پورے پاکستان میں 5-5.5 لاکھ جو ہے ان کی نفری پھیلی ہوئی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے اور 90,000 پولنگ اسٹیشن کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے نفری جب واپس آئی تو اس کو دوبارہ ری آرگنائز کیا اور پھر سلیکٹو پولنگز جو تھے ان میں کیونکہ کے آفس تو 200 کے قریب ہونے تھے، ان میں سلیکٹو کر کے ان کو لوگوں کو بھیجا تاکہ وہاں سے یہ ایکشن لیا جائے۔ لیکن یہ اس مسئلے میں بھول گئے کہ کا دستخط شدہ جو فارم ہوتا ہے اس کی الیکشن کمیشن میں بنیادی حیثیت نہیں ہوتی۔ بنیادی حیثیت وہ پولنگ اسٹیشن جو ہوتا ہے، جو پولنگ بوتھ سے نکلا ہوا فارم 45 ہوتا ہے، جس کے اندر ایویڈنس موجود ہوتا ہے، انگوٹھے لگے ہوتے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں۔ یہ جو 47 ہے یہ ایک کاؤنٹنگ شیٹ ہوتی ہے، یہ ٹیلی شیٹ ہوتی ہے، یہ بیسیکلی ان دونوں سب کو اکٹھا کرنے کے، جب بھی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے یہ پیچھے رکھ دی جاتی ہے اور ان کو لے جاتا ہے اور تھیلے کھولے جاتے ہیں۔ جب بھی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو وہ پہلی بات ہے تھیلے بھی اس وقت کھولے جاتے ہیں جب کوئی شک ہو کہ کوئی صورتحال، اگر فارم 45 موجود ہوں تو اس کے بعد اب ان کو جب آگے جب صورتحال بنے گی، میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا کہ کیا ہوگا، لوگ آج بھی مجھے کہیں گے کہ جی پھر عدالتیں سامنے آئیں گی، لیکن اب صورتحال جو ہے ایسی خوفناک ہونے والی ہے کہ اگر یہ چیزیں عدالت کے اندر چیلنج ہونے شروع ہو گئیں اور لوگ عدالتوں کے دروازوں پہ پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کا احتجاج کا اعلان کر دیا، جیسے آج ہو چکا ہے احتجاج پی ٹی آئی، تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر پورے ملک میں احتجاج کا اعلان ہوا تو پورے ملک کے اندر آپ الیکشن سے بھی زیادہ کم صورتحال میں ہو گئے، آپ کی اسٹرینگتھ جو ہے الیکشن سے بھی کم ہوگی۔ الیکشن میں تو آپ نے دنیا جہان سے بندے اکٹھے کر لیے تھے، آپ نے سوشل ڈیفنس سے بھی آ گئے تھے، رینجرز بھی آ گئے تھے، آرمی کے آفسرز بھی آ گئے تھے، جوان بھی آ گئے تھے، آپ ٹارگیٹ تھے، آپ کو پتہ تھا ہم نے پولنگ اسٹیشن کو کنٹرول کرنا ہے۔ جلوس میں آپ کنٹرول کر سکتے ہو؟ جلوس تو ایک جگہ جب چل رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل جلوس اگر مال روڈ پہ چل رہا ہے اور آپ نے اس کو آنسو گیس چلائی ہے تو وہ میکلوڈ روڈ کی طرف کو ٹولی نکل جائے گی، دوسری ٹولی برانزٹ روڈ کی طرف نکل جائے گی، چوتھی ٹولی ہال روڈ کی طرف نکل جائے گی، آپ پھر اس ٹولیوں کو پھر جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی آج تک اس پبلک پروٹیسٹ کو ڈیل کیا ہے؟ آپ تو سارے کے سارے اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہو کہ جو 77 کے بعد آ کے آپ کے حکومت میں آئے، جب ضیاء الحق آ گیا تھا، نوکریاں بھی آپ نے اس کے بعد کی شروع کی ہوئی ہے، ہم نے وہ موومنٹس دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے ابھی تک 77 آنورڈ صرف بلوچستان اور KPK کے اندر انسرجنسیز کنٹرول کی ہیں، آپ نے صرف سندھ کے اندر MRD کی موومنٹ کنٹرول کی ہے۔ آپ سے 3 دن کی بے نظیر کی اس موت کے بعد جو کچھ ہوا تھا آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا تھا۔ دعا دیں اسد سرداری کو کہ جس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا تھا، ورنہ 21 ریلوے اسٹیشن آپ کے جل چکے تھے اور اس کے بعد 200 انجن جل چکے تھے اور جو حالات ہو چکے تھے۔ اسٹرینگتھ کو سوچ کے بات کیا کریں۔ اس وقت مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے، مجھے یہ سارے جونیئر آنسوؤں سے رو کے بات کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہم کو کہا گیا کہ یہاں یہ کرو، یہاں یہ کرو، کچھ لوگوں نے کر لیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، کچھ عزت دار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے جیسے DR اس کا خوشاب کا ریٹرننگ افسر اس نے استعفیٰ دے دیا، اس نے باقاعدہ وہ لکھ کے وہ دے دی۔ ایک اور کا میں سن رہا تھا، یہ وہ کہانیاں پھر منظر عام پہ آنے لگتی ہیں، پھر لوگ بتانے لگتے ہیں، لیکن اصل خوف جس بات کا ہے مجھے یہ صورتحال انارکی کی لمبی چلا کرتی ہے، یہ چھوٹی نہیں چلا کرتی، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دبا لیں گے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سارے اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ 8 فروری نے آپ کی تمام اندازوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، آپ کے تمام بندوبست پر پانی پھیر دیا ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر یہ فیصلہ کروا لیا کہ ایک پارٹی کو آپ نے اس سے آؤٹ کر دیا اور وہ پارٹی زندہ رہی۔ آپ نے اس پارٹی کی ساری کے ساری کیڈر ختم کر دیا، اس کو پارٹی زندہ رہی۔ آپ نے اس پارٹی کو کسی طور پر میڈیا سے آؤٹ، زندگی کے تمام معاملات میں سے آؤٹ، نہ اس کی گاڑی چلنے دی، نہ اس کا کیمپ لگنے دے۔ اس کے باوجود اگر ابھی تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور آپ سمجھتے ہیں
کہ آپ ایک پھونڈا سا مذاق کر سکتے ہیں اس قوم کے ساتھ کہ آپ کسی کی طرح بھی الیکشن میں جیتی ہوئی پارٹی کو اگنور کر کے کسی اور کو لیں. آپ نے نواز شریف جو ہے اس سے تقریر کروا دی اور وہ وکٹری اسپیچ کروا دی. کتنی جلدی تھی آپ کو؟ شاید نواز شریف کو اتنی جلدی نہیں ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ اپنے پیک کر کے گھر چلے گئے تھے. میں آپ کو یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جس زمانے میں ڈرامہ لکھتا تھا، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب شاید نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے. ڈرامہ لکھتے تو ہم زیارت میں ایک جگہ گئے، زیارت میں ہمارا کھانا کیا ایک صاحب نے. تو جو ڈرامہ کی ہیروئن تھی وہ لیٹ رات کو زیارت میں 7 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے کھانا کیا تو انہوں نے پوچھا کچھ اور چیز منگوائیں آپ کے لیے کھانے. 10-11 بج گئے تھے، رات کا کھانا تھا. تو اس نے جو ہیروئن تھی ڈرامے کی، اس نے کہا کہ مجھے وہ کوئی کولڈ ڈرنک مل جائے تو اچھی بات. وہ کولڈ ڈرنک کہاں ملتا؟ زیارت کی ٹھنڈی جگہ وہاں ویسے ہی نہیں ہوتے. گئے ادھر گاؤں میں سے وہ دکاندار کو اٹھایا، اس نے آ کے دکان کھولی کولڈ ڈرنک نکال کے دی. اور جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے خاتون نے کہا اب تو میرا جی نہیں کر رہا اس وقت. تو جو خان صاحب تھا نا ہمارا، اللہ بخش فوت ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے پستول نکال لیا. اس نے اب تو تم پیے گا، یہ ابھی آیا ہے، اب تو تم پیے گا. اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں اب تم پی ایم بنے گا، اب تم جس حالت میں بھی ہے، جتنے بھی لوگ اٹھا کے تم بنے گا. یہ جو تم لوگوں نے ایکسرسائز کی ہے، یہ جو تم نے سب کچھ کیا ہے، اس کو اس وقت تسلیم کر لو اور اس ملک کو آگے چلنے دو، ورنہ یہ ملک آگے نہیں چل. میں اس وقت انٹرنیشنل پورا پریس دیکھ رہا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جتنے ہم اس وقت بدنام ہو چکے ہیں کم از کم اس پروسیس کے اندر، پھر کہتے ہیں ہماری گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں امریکہ جو ہے وہ آپ کو جب 4 پیسے دے گا تو اس کے بعد آپ کی عزت کرے گا؟ نہیں کرتا. امریکہ جب آپ کی مرضی سے آپ کے عہدے بدلے گا تو وہ عزت کرے گا. میں بار بار جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے اوپر وہ جو سارا ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، وہ ڈائریکٹوریٹ ایس کے اندر جو اس نے تفصیل بتائی ہے کہ اس نے کہا آپ کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے پبلکلی، آپ بنیں، چونکہ آپ باہر ساتھ ہیں، لیکن ہم پبلکلی کہیں گے کہ آرمی کا رول جو ہے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. امریکہ نے کس کے ساتھ وفا کیا ہے؟ اگر آپ واقعی چاہتے ہو کہ امریکہ کے ساتھ وفا کرو گے تو آپ کو وفا ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو سینیریو ایک بن رہا ہے. 2-3 باتیں پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں بہت پر امید ہوں، میں اس پاکستانی قوم سے بہت پر امید ہوں. اگر اس پاکستانی قوم کا مینڈیٹ آج، پہلا سینیریو آج آپ تسلیم کر لیں اور وہ تمام غلطیاں عدالت کی معاملے کے اندر 5 منٹ کے اندر حل ہوتی ہیں. ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر زیادہ سے زیادہ 100 یا 200 پولنگ اسٹیشن ہوں گے، 205 پولنگ اسٹیشن ہوں گے. یہ 205 پولنگ اسٹیشن کی گنتی جو ہے اس کے فارم 45 کی زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگتی ہے. عدالت کے اندر کسی بھی اپیل کے اندر وہ کریں. ری کاؤنٹنگ بہت آسان ہے، ری کاؤنٹنگ کریں اور اس کو پبلکلی کاؤنٹنگ کروائیں اور وہ کروائیں کیمرے کے اندر. اس قوم کا اعتماد بحال ہو جائے گا. فارم 45 ہو، سب لوگ بیٹھے ہوں، صبح سویرے شروع ہو جائیں، پہلے NA1 سے شروع ہوں اور NA255 تک. آپ کو صرف 24 گھنٹے لگیں گے. فارم 45 ایک چلتا جائے، اعلان ہوتا جائے، ایک چلتا جائے، اعلان ہوتا جائے. یہ اس قوم کے اوپر آپ کا سب سے بڑا احسان ہوگا، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے. نہ آپ کو اس بات کی میں آپ کی توقع ہے. پھر آپ ویسج کرنے دیں، اس کو لوگوں کو آنے دیں، تب بھی یہ بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ نے یہ نہ کیا اور آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی، آپ نے اپنے اثر و رسوخ اور پیسے اور باقی چیزوں کو استعمال کیا، تو میں ایک بات بتاؤں، اس وقت جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا جی، وہ 5 کروڑ 80 لاکھ وہ ہیں کہ جو 15 سال سے 35 سال تک یہ اس چیز کو نہیں پہچانتے، یہ اس ڈیل کو نہیں پہچانتے. ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ایک زمانے میں ڈیلیں ہوا کرتی تھیں ممتاز دولتانہ کے زمانے میں، تو پھر اس کے بعد میں ڈیلیں شروع ہوئی، تو اس کے بعد میں چودھری ظہور اللہ آ گئے، چودھری ظہور اللہ کے بعد ڈیلیں شروع ہوئی، آصف زرداری آ گئے، اور پھر نواز شریف کا چھانگا مانگا آ گیا اور کسی اور کا مری آ گیا. ان کو یہ نہیں پتہ. ان کو پتہ ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. وہ کھرے اور کھوٹے کو یوں دیکھتے ہیں. وہ آپ کی اس ڈیل کو نہیں مانیں گے.
ان کو معلوم ہے کہ ان کا مینڈیٹ کیا تھا، اس کے نتیجے میں جو کچھ نکل سکتا ہے وہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔ اور آپ اس وقت جس طرح کے حالات سے دوچار ہو، آپ اس وقت جس طرح کی اندرونی اور بیرونی حالات سے دوچار ہو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ایک دفعہ پبلک اپرائزنگ شروع ہو گئی، جو کہ ہے اس وقت، جو کہ فضا بنی ہوئی ہے، اور جو کہ لوگوں کے اندر اب ایک ولولہ آیا ہوا ہے، لوگوں کے اندر ایک اعتماد آیا ہوا ہے، تو ایک بات طے ہے کہ 77 میں نہ لوگ اتنے چارج تھے، نہ لوگ اتنے نوجوان تھے، نہ لوگوں کے پاس یہ موبائل تھا کہ پتہ کرتے رہیں کہ کہاں جلوس کیا نکلا ہے، پورے کا پورا میڈیا کنٹرول تھا، اور 77 کے اندر نہ لوگوں کے پاس اتنا ناجائز اسلحہ موجود تھا۔ میں صحیح بات بتا رہا ہوں، میں پوری اسیسمنٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس وقت جس طرح کے افغان وار کے بعد 1979 سے بعد جس طرح کے حالات خراب ہوئے ہیں، ہم تو کانپ جایا کرتے تھے لوگوں کے، تو ڈرو اس کیفیت سے، میں بتا رہا ہوں۔ اور میری درخواست ہے ان سارے لوگوں پر کہ جو بریفنگ دیتے ہیں، یہ بریفنگ دیں کہ ہم آپ کی نہیں سنتے، یہ آپ کا مستقبل اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس بریفنگ کے اندر میرا مستقبل چھپا ہوا ہے، میرے بچوں کا مستقبل چھپا ہوا ہے، چیف سیکرٹری کا مستقبل چھپا ہوا ہے، چیف آئی جی کا مستقبل چھپا ہوا ہے، ان تمام کور کمانڈرز کا مستقبل، ہر ایک کا، آرمی چیف کا مستقبل، میرے سب کا مستقبل اس پاکستان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس پاکستان کو کنٹرول کر کے گورن کرنے کی کوشش نہ کریں، اس پاکستان کو ان کی رائے کا احترام کر کے، ایک آدمی برا لگتا ہوگا، یقیناً برا لگتا ہوگا، آپ کو برا لگتا ہوگا، لیکن پاکستان کی اکثریت کو وہ اچھا لگتا ہے، تو پھر کچھ دن اس کی زندگی تک صبر کر لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کا پھل میٹھا ہی دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔